صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت یہاں سے ہے کہ وَلَمَّا فَرَغْتُ مِن ذِكْرِ عَلَامَاتِ الْمَاضِي وَحُكْمِهِ، جب میں فارغ ہو گیا ماضی کی علامات ذکر کرنے سے۔ ماضی کی کتنی علامتیں ذکر کی ہیں؟ ایک ہی ذکر کی۔ تین کس کی ذکر کی تھی؟ تین اسم کی تین ذکر کی تھی۔ دیکھیں آپ نے اعتراض کر ہی ڈالا کہ ذکر ایک علامت کی اور کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی علامات ذکر کرنے سے فارغ ہو۔ ماضی کی ایک ہی علامت ہے تو یہ علامات نہیں کہنا چاہیے، من علامت الماضی ہی ہونا چاہیے۔ جی غلطی نہیں ہے، یہ عربی میں جمع واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، وہ آیت مباہلہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے ابناء کو، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، وہ لے کر کے آتے ہیں، ایک لے کر آتے ہیں۔ وہ تو ظرفیت کی طرف اشارہ ہے نا، کہ یعنی ان الفاظ میں ظرفیت تھی لیکن اس کے باوجود جو مصداق مطلب وہی تھی۔ ہاں، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو جمع کا صیغہ تھا تو اللہ نے جمع کو حکم دیا تھا نا، تو وہ جمع ہی لے کر آتے نا، تو واحد کیوں لے کر آئیں؟ یعنی ظرفیت اتنی پائی جاتی تھی، ظرفیت پائی جاتی تھی، نہیں پائی جاتی، جمع تو نہیں تھا نا۔ اچھا، ایک اور آیت ہے کہ جب مومنین کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان تم صلح کرا لو۔ نہیں، ایک آیت کیسے ہے؟ ہاں، مومنین اخوہ ہیں، جب ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان کیا صلح کرو۔ تو آپ کے وہاں پہ جمع کا صیغہ آیا ہے، دو بندے لڑ رہے ہیں آپ کے یہ دو تثنیہ ہے، پہلے تین بندے کرو، لڑائی کرو، پھر ہم صلح کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ بھائی جو جمع قرآن کا ہے وہ واحد تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا ہے؟ تو یہ ساری بلاغت میں آ کے نا ناف کے قواعد ٹوٹ جاتے ہیں سارے آ کے، ٹھیک ہے؟ اس کا ہاں اچھا، دو ہی نہیں بچیں گے، ایک ہی وہاں طلوع نہیں کروائیں گے تو نہیں بچیں گے نا دو۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی علامت کے تحت ساری علامات آ جاتی ہیں، اسی وجہ سے یعنی جب ہم حدیثوں وغیرہ میں جاتے ہیں استدلال کرتے ہیں تو فقط نحوی قواعد پہ استدلال نہیں ہوتا، تو ٹھیک ٹھاک حالات بگڑ جائیں اور مانے ہو جائیں۔ تو نحوی اعتبار سے یہ ابھی جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا، فقط یہ بیان کرنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم متوجہ رہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، بہرحال تو جب میں نے ماضی کی علامات کو ذکر کیا اور اس کے حکم سے کیا مراد ہے؟ یعنی مبنی اور معرب ہونے کے اعتبار سے حکم۔ وَبِيَانِ مَخْتُلِفَ فِيهِ مِنْهُ، اور اس چیز کے بیان میں کہ جس میں اختلاف کیا گیا، منہ من الماضی، وہ چار چیزوں کو بیان کیا۔ ثنیت کسے کہتے ہیں؟ دوسری دفعہ کلام لے کرنا، ثلثت تیسری دفعہ کلام کرنا۔ ثنیت بالکلام ہے تو پھر میں نے دوسری دفعہ کلام کیا علی فعل الامر، فعل امر کے اوپر۔ اب فعل امر کی سب سے پہلے یہ کیا کہ بیان کریں گے؟ علامت بیان کریں گے۔ ہاں، علامت بیان کریں گے اور پھر اس کا حکم جو ہے وہ بیان کریں گے۔ کدھر چلا گیا جی؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے وہ اس کی جو علامت بیان کرتے ہیں وہ مرکب ہے۔ فَذَكَرْتُ أَنَّ عَلَامَتُهُ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا مُرَكَّبَةٌ، یعنی اس کی علامت مفرد نہیں ہے۔ فعل ماضی کی علامت ابن ہشام کے مطابق مرکب نہیں ہے، مفرد ہے۔ کیوں؟ کیسے مفرد؟ انہوں نے کہا فعل ماضی کی علامت تا ہے، ٹھیک ہے؟ تا کیا ہے؟ ایک علامت ہے، مرکب دو چیزوں سے نہیں ہے۔ ہاں، اس تا کی آپ اگر وضاحت کریں کہ بھئی کون سی تا، تو پھر آپ کہیں گے کہ تائے تانیث ہو اور تائے تانیث ساکنہ ہو۔ تو یہ جو ساکنہ اور تا کے ساتھ جو تانیث کی قید ہے، یہ اس تا کی معرفت کے لیے ہے، وگرنہ تا کیا ہے؟ ایک علامت ہے، مفرد ہے، دو تین علامتیں نہیں ہیں۔ جبکہ ماضی میں جو علامتیں ہیں وہ دو مل کے جو ہے وہ ایک علامت بنیں گی، ٹھیک ہے؟ اس میں سے جو پہلی علامت کا تعلق ہے وہ معنی کے ساتھ ہے، اور جو دوسری علامت کا تعلق ہے وہ ظاہر کے ساتھ ہے۔ یعنی جو فعل امر کی علامت ہے وہ معنوی اور ظاہری دونوں سے مل کے بنتی ہے، جبکہ فعل ماضی کی علامت فقط ظاہری طور پہ انہوں نے علامت بیان کی۔
واضح ہے؟ یعنی ماضی میں آ کے مصنف نے جو فعل ماضی کی تعریف تھی معنی کے اعتبار سے اس کو چھوڑ دیا، اور سارے کے سارا ان کا فوکس کس کے اوپر تھا؟ ظاہری علامت کے اوپر تھا۔ لیکن فعل امر میں آیا تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ساتھ کیسے لے کر چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کی علامت دو چیزوں سے مرکب ہے، اور پہلی چیز کیا ہے کہ اس کے اندر طلب کا معنی ہونا چاہیے، طلب کسی چیز کو حکم دینا، اور دوسری اس کے اندر کیا علامت ہونی چاہیے کہ جس فعل کے اندر طلب کا معنی ہو اس کے ساتھ یا مخاطبہ بھی لگ سکتی ہو۔ یعنی کوئی بھی کلمہ اٹھا لیں آپ کو نہیں پتہ کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، آپ پہلے اس کا ڈکشنری میں معنی دیکھیں۔ اگر اس کا معنی طلب ہو، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا معنی طلب تو ہے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ طلب معنی ہے تو کیا اس کا ہم ایسا صیغہ بنا سکتے ہیں کہ جس کے اوپر یا مخاطبہ لگ جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے تضربین میں یا مخاطبہ ہے، تو اگر یا مخاطبہ بھی لگ رہی ہو تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو فعل ہے وہ فعل امر ہے۔ اب اس کی مثال ہم اضربی سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اضرب کا مطلب کیا ہے؟ طلب الضرب ہے، ضرب کو طلب کیا جا رہا ہے، تو طلب کا معنی تو ہو گیا اضرب میں۔ اضرب کے ساتھ جب آپ گردان کریں گے تو یا مخاطبہ بھی لگ جائے گی، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی۔ تو جیسے اضربی لگے گی تو آپ کیا کہیں گے کہ لہٰذا اضرب کو ہم کیا کہیں گے آج کے بعد؟ فعل امر کہیں گے۔ قم کا لفظ ہے، قم باذن اللہ، قم جو ہے وہ فعل امر ہے یا فعل امر نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کے اندر طلب کا معنی تو ہے، لیکن اس کی اگر گردان کریں تو کیا یا مخاطبہ لگتی ہی نہیں لگتی؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی لگتی ہے، قومی، قومی آپ کہتے ہیں یا مخاطبہ لگ گئی، تو لہٰذا یہ دلیل بن جائے گی اس بات کی کہ یہ کیا ہے جی؟ فعل امر ہے۔ اب یہاں پہ اسی طرح کی بحث آئے گی کہ مصنف نے یہ دو شرطیں کیوں لگائی ہیں؟ ایک شرط لگا کے کس چیز سے احتراز کیا، اور دوسری شرط لگا کے کس چیز سے احتراز کیا۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ ایک کلمہ اگر طلب کے اوپر دلالت کرتا ہے تو یہ کس چیز سے احتراز ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اس چیز سے اعتراض ہے کہ اگر کلمہ طلب کے اوپر دلالت نہ کرے تو پھر اس سے ہم فعل امر نہیں کہہ سکتے۔ جیسے فعل مضارع کے صیغے، ٹھیک ہے، تضربو، تضربو میں آپ یا مخاطبہ بھی لگا دیں، تضربو، تضربان، تضربون کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ تضربین، تضربین میں یا مخاطبہ لگ گئی، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر طلب کا معنی نہیں ہے، تو چونکہ طلب کا معنی نہیں ہے تو لہٰذا ہم اس سے کہیں گے کہ طلب کی قید لگا کے ہم نے فعل مضارع سے احتراز کیا۔ کون سا فعل مضارع؟ جس کے اندر یا مخاطبہ موجود ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ تضربین میں تو طلب نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اوپر لام طلب لگیں، لے تضربین، ٹھیک ہے، لے تضربین ہو یا لے تضربی ہو جائے گا، لے تضربی ہو جائے گا، نون گر جائے گی، ایسی ہے جیسے لے تضرب ہے، لے تأخذو ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع جس کے اوپر لام طلب لگے تو اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ طلب والا ہوتا ہے۔ اور ابن ہشام نے کیا کہا کہ فعل کے اندر اگر طلب والا معنی ہو اور یا مخاطبہ لگ گیا تو اسے فعل امر کہتے ہیں، تو لتضربین کو فعل امر کہنا چاہیے، جبکہ نحوی اسے فعل امر نہیں کہتے، نحوی اسے کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے اور اس کے اوپر لام طلب لگی ہوئی ہے۔ یہ ہم اپنی آسانی کے لیے ابواب الصرف اور گردانوں میں کہتے تھے کہ یہ جی فعل امر ہے، فعل امر ہے، اور لیضرب کو بھی ہم فعل امر کہہ دیتے تھے۔ یعنی علم نحو میں فعل امر کے جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہی 6 صیغے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر لام امر نہیں لگی ہوتی۔ تو اسی وجہ سے اب مصنف کے اوپر سوال اٹھے گا کہ بھئی آپ نے تو کہا کہ فعل امر اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر طلب کا معنی ہو، اور یہی طلب کا معنی لتضربین میں بھی موجود ہے، لتضربین کہہ رہا ہوں، لتضربی میں بھی موجود ہے، لتضرب میں بھی کیا موجود ہے، لیضرب میں بھی کیا یہی معنی موجود ہے، تو اس کو آپ فعل امر کیوں نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے، تو مصنف کیا جواب دیں گے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ طلب کے اوپر دلالت ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ خود فعل کی طلب کے اوپر دلالت ہو، بنفس ہی وضعن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ خود فعل بنفس ہی جب اسے بنایا گیا ہو تو اس کی دلالت کس کے اوپر ہو؟ طلب کے اوپر ہو۔ ابھی جو آپ طلب کا معنی سمجھ رہے ہیں وہ لام طلب سے آپ سمجھ رہے ہیں، لتضربی میں لام طلب نہ ہو تو کوئی اس کے اندر طلب کا معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لام طلب آئے گی تو طلب کا معنی آئے گا، لام طلب جائے گی تو طلب کا معنی بھی چلا جائے گا۔ لیضرب میں بھی ایسے ہے، لام طلب آئے گی
تو طلب کا معنی ہوگا، لام امر جائے گی تو طلب کا امر بھی ختم، تو یہ تو پھر طلب کا معنی نہ ہوا نا. تو لہٰذا ہم کیا اضافہ کریں گے کہ جو مصنف کہہ رہے ہیں کہ دلالتہ علی طلب، اس کے بعد ایک لفظ کا اضافہ ہوگا. وہ کون سا لفظ ہے جس کا اضافہ ہوگا؟ دلالتہ علی طلب بنفسہ ہی، کہ خود کلمہ ایسا ہو، فعل ایسا ہو کہ جو خود ہی طلب کے اوپر دلالت کرے، اسے طلب کے اوپر دلالت کرنے کے لیے کسی حرف کی ضرورت نہ پڑے. لہذا بنفسہ ہی کا یہاں پہ اضافہ کریں گے تو مصنف کا اشکال، مصنف کے اوپر جو اعتراض آ رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا. انشاءات میں پھر کیا کریں گے؟ انشاءات میں بعض انشاءات ہیں اس میں پھر کیا طلب پائی جاتی ہے، طلب پائی جاتی ہے، لیکن اس میں یا مخاطبہ نہیں لگتی نا. طلب تو ہے کہ ہاں، یا مخاطبہ نہیں لگتی نا. کون سی انشاء کون سی لے کر آ رہے ہیں؟ انشاء کے ایک قسم امر بھی ہے نا. جی اس میں امر بھی، جیسے دعا بھی امر نہیں، دعا میں طلب ہوتی ہے، دعا میں طلب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس پہلے آپ تو نہیں کہہ سکتے. نہیں پہلے امر ہمارے جو صاحب کتاب علامات ذکر کر رہے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے، یا مخاطبہ ہو اور طلب کا معنی پایا جائے، تو دعا میں طلب کا معنی پایا جا رہا ہے، ندا میں طلب کا معنی. دیکھیں جو ہاں یہ بھی آپ نے اچھا متوجہ کیا. دعا، تمنی، ترجی، یہ ساری انشاء کی قسمیں ہیں. ہر انشاء کو امر نہیں کہتے، اس انشاء کو امر کہتے ہیں جس میں طلب ہو، اور طلب سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ امر مراد ہوتی ہے. اور امر سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ طلب العالی من الدانی، کہ جب بڑا چھوٹے سے طلب کرے تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں. یعنی چاہے وہ بڑا خود کو بڑا بنائے، ٹھیک ہے، فرض کریں کہ وہ دونوں عمر میں برابر ہیں، لیکن ایک اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے کہ تم میری بات مانو گے، تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ پانی لے کر آؤ، یہاں سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. تو یہ جس کے اندر یہ ہو کہ عامر جو ہے، حکم دینے والا جو ہے، اگر اس کے اندر علو کا ایک اعتبار ہو کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو، تو جب طلب العالی من الدانی ہوگا تو اس سے طلب کہا جائے گا. اگر دونوں برابر ہیں، وہ علو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ صاحب مجھے جو ہے وہ آپ کتاب دے دیں، ٹھیک ہے، مجھے آپ کتاب دے دیں، تو اس سے ہم کہیں گے کہ تم مجھے حکم دے رہے ہو کتاب دے دیں، کہ نہیں جی حکم نہیں ہے، التماس ہے، گزارش ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ گزارش کہتے ہیں، التماس کہتے ہیں. اسے ہم طلب نہیں کہتے، امر نہیں کہتے. واضح؟ اسی طریقے سے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ اغفر لی، اغفر، ہم اللہ کو حکم دے رہے ہیں، اللہ کہیں گے تم فعل امر میرے لیے بول رہے ہو، حکم دے رہے ہو. ہم کہتے ہیں نہیں یہ حکم نہیں ہے، یہ ہماری دعا ہے آپ سے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے سے کیا ہے؟ مانگ رہے ہیں. تو اس کو دعا کی کیٹیگری میں لے کر جاتے ہیں. تو دعا کے صیغے ہو گئے ہیں وہ فعل امر کے ذریعے پہ ہو جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ فعل امر میں جو حقیقی معنی ہے نا، اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ جو طلب کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھے، بڑے ہو کر وہ مانگے گا، تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ طلب کہتے ہیں. لہذا اس معنی کے اعتبار سے جو ترجی ہے، امید ہے، جو تمنا ہے، وہ سارے امر سے خارج ہو جائیں گے، اس کے اندر تو امر ہوتی نہیں ہے. اور دعا وغیرہ بھی بعض اوقات امر سے خارج ہو جاتے ہیں معنی حقیقی کے اعتبار سے، لیکن اگر معنی حقیقی سے ہٹ کے آپ کہیں کہ مطلقاً طلب ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے، کسی اور سے طلب کی جا رہی ہو تو وہ درست ہے. تو اس اعتبار سے علم اصول فقہ کی بحث کے اعتبار سے ہم تھوڑا سا ان کا دفاع کر سکتے ہیں. وگرنہ آپ کا اعتراض کیا ہے؟ درست ہے کہ یہاں پہ فقط لفظ طلب کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ دعا، انشاء اور ساری چیزیں کیا داخل ہو رہی ہیں. تو لہٰذا ہم دو اعتراض بناتے ہیں. پہلا اعتراض ہم نے کیا کیا کہ بھئی لتضرب لتأخذوا میں بھی لام طلب موجود ہے. جب لام طلب موجود ہے اس کا معنی بھی طلب والا ہے، تو اس کو تو ہم کیا جواب دیں گے کہ یہاں پہ طلب سے مراد طلب بنفس ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری طرف سے ہو گیا. باقی سید کی طرف سے کیا اعتراض آئے گا کہ انہوں نے یہاں پہ طلب کہا، تو طلب کا معنی تو انشاء ہر انشاء میں ہوتا ہے، چاہے وہ انشاء دعا کے معنی میں ہو، طلب کے کس معنی میں ہو، جناب علی تمنا کے معنی میں ہو، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو پھر اس کو آپ کیسے خارج کریں گے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ طلب سے مراد طلب حقیقی ہے جو امر کے معنی میں ہوتی ہے، کہ جس میں بڑا چھوٹے سے طلب کرتا ہے، وہ والی کیا مراد ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دعاؤں میں لفظ ہے یہ صیغہ امر ہے، اس کو پھر یہ فعل امر نہیں کہتے، اس سے فعل امر نہیں کہتے، اسے دعا کہتے ہیں. یعنی علم اصول فقہ کے مطابق اسے دعا کہتے ہیں. نحو یہ تو امر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، یہ آپ کا ذہن پہنچ گیا. تو اب ہم آپ کو لے جاتے ہیں مصنف کی کتاب ابن ہشام کی کتاب مغنی کی طرف.
مغنی میں مصنف نے کہا کہ بھئی فعل امر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, فعل کی دو ہی قسمیں ہیں, یا فعل ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے. یہ جو فعل امر آپ بنا رہے ہیں یہ ہے مضارع. ٹھیک ہے, یہ مضارع سے, اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے, انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جو نہیں ہے اور طلب ہے یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں. ٹھیک ہے, نہیں آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے جب آپ لام لگاتے ہیں, لا تضرب, تم نہ مارو. اسی طریقے سے طلب بھی آپ کو کوئی نہ کوئی لفظ لگائیں گے تو سمجھ آئے گی. اب وہ کہیں گے کہ اضرب کے اندر کون سا لفظ لگا ہوا ہے, انہوں نے کہا اضرب کے اندر بھی اصل میں لام تھا, لتضرب تھا, لام تھا, لتضرب تھا. اس لام کو اڑا دیا کثرت استعمال کی وجہ سے, لام کو اڑا دیا, حرف کیا ہے مضارع کو اڑا دیا, اور اس کی جگہ پہ کیا ہے وہ حمزہ لے آئے, اضرب بن گیا. تو اصل میں یہ کہاں سے نکلا ہوا ہے, اصل میں مضارع سے یہ نکلا ہوا ہے. مضارع کی ایک بگڑی ہوئی شکل کس کی ہے, یہ امر کی ہے. تو لہٰذا مغنی میں جو ابن ہشام نے نظریہ دیا کہ فعل امر کا کوئی اپنا وجود ہی نہیں ہے, انہو مقتطع, یہ ٹکڑا کس کا ہے, یہ مضارع کا ٹکڑا ہے. اور یہی نظریہ کوفیوں کا بھی ہے. تو یہاں سے یہ راز کھل جاتا ہے کہ ابھی جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ فعل امر کی تعریف درست نہیں بیٹھ رہی, تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ فعل امر یہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. سیدھا سیدھا ہمارے پاس کیا ہے جی, فعل مضارع ہے, اور اس میں یہ طلب والا معنی آ جاتا ہے کبھی, اور کبھی طلب والا معنی اس کے اندر نہیں آتا. یہاں پہ نکلا ہے, ہاں مضارع تو ماضی سے نکلا ہے, ماضی مصدر سے نکلا ہے, یہ بھی نہیں ہوں گے تم. پھر آگے فعل کی انکار کرتے ہیں, یہاں پہ فعل اس مضارع کی وجودیت کی انکار کرنے لیکن اس کی لیے اور ان سب کو جمع کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فعل امر ہے اس کا معنی ہم مطلقاً حکم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ فعل امر کے کئی معنی, کبھی یہ اس کا جو معنی ہے یہ طلب الفعل ہے, کبھی اس کا جو مثلا وہ کیٹیگری ہوتی ہے یہ حکمی ہوتی ہے, کبھی اقتضاء وہ التماس والی ہوتی ہے, کبھی عرض والی ہوتی ہے. اس میں پھر آگے اس کی ہم تفصیل کرتے ہیں, یعنی اس کا جو معنی بیان کریں وہ طلب الفعل کریں. پھر طلب الفعل میں جو نوعیت ہے وہ امری ہے. اچھا, پھر وہ تمنی اور ترجیح کیسے خارج کریں گے؟ لیت الشباب یعود, لیت زید یرجع, وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ فعل مضارع نے طلب کی اوپر دلالت کی ہے نا. ٹھیک ہے, یعود, جوانی شاید واپس آ جائے, تمنا کی اس نے نا, تو جوانی کے واپس آنے کے جو طلب کر رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے وہ جو طلب کر رہا ہے اس میں لفظ لعل کی وجہ سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے, اس میں پھر یہ بات کریں گے. یعنی سید حیدر صاحب نے کچھ دفاع کر لیا, تو انہوں نے کیا کہا کہ طلب سے یہاں پہ مراد وہی آپ معنی رکھیں جو کلی طور پہ ہے, کہ کسی سے کسی فعل کو طلب کرنا, طلب و ضرب. اب طلب و ضرب کیا ہے, مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. کبھی جو ہے طلب العالی من الدانی ہو جائے گا جس سے امر کہتے ہیں حقیقی معنی میں, کبھی جو ہے وہ مساوی من المساوی ہو جائے گا جس سے التماس کہتے ہیں, اور کبھی دانی عالی سے طلب کرے گا جس سے کیا کہتے ہیں, دعا کہتے ہیں. تو ہوگا سارے کے سارے فعل امر ہی. پھر جب ہم ان سے سوال کریں گے کہ بھئی تمنی اور ترجیح کو کہاں پہ لے کر جائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ تمنی اور ترجیح میں جو طلب آپ کو سمجھ آتی ہے وہ حروف تمنی اور حروف ترجیح سے آتی ہے, اور ہماری طلب سے مراد کیا ہے کہ بنفس ہی, کہ خود کلمہ بنفس ہی کس کے اوپر دلالت کرے, طلب کے اوپر دلالت کرے. تو یہ ایک نظریہ ایسا ہے کہ جو درست بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ جی آپ کا ذہن تو کافی چلنے لگ گیا. چلیں, تو ہم کیا کہیں گے کہ ابن ہشام کا جو مغنی میں نظریہ ہے اس میں تو فعل امر نام کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جو نظریہ کہاں پہ آیا, قطر و ندا میں آیا. تو چونکہ یہ ابتدائی لوگوں کے لیے لکھ رہے تھے لہذا انہوں نے اس چکر میں نہیں پھنسایا, وہ یہاں پہ یہ جواب ہم دے سکتے ہیں. ویسے کہ فعل مضارع کی جب شکل بھی کاٹتے ہیں تو کوئی اور فعل بن جاتے ہیں, جیسے فعل جہاد, فعل نفس. ہاں, وہ اسی طرح اس کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں. فعل جہاد کو اب الگ تو نہیں کہتے ہیں, فعل مضارع کی قسم کہتے ہیں ایک طرح سے. عمر کو بھی اسی میں شامل. چلیں, یہ مغنی کے بحث ہے, انشاءاللہ مغنی ہم پڑھیں گے جب اس کے اوپر آئیں گے. مغنی کے درس ہو رہے ہیں نا سبتین میں, ہوں گے آج آپ کے بعد انشاءاللہ. مغنی کے تک پہنچنے کے لیے سفر جاری رکھیں اپنا. تو یہ ہم کہاں پہ تھے جی, کہ طلب کی قید کیوں لگائی ہے, اس سے کس کو خارج کیا, تو یہ ساری پھر بحث وہاں پہ چلی. دوسری قید یا مخاطبہ کی قید کیوں لگائی, تو ہم کیا کہیں گے کہ بعض اوقات کچھ ایسے کلمات بھی موجود ہیں جس کے اندر طلب کا معنی ہوتا ہے لیکن یا مخاطبہ اس کے اوپر نہیں لگتی. ٹھیک ہے جی, خود کلمے کا معنی طلب ہوگا, لام امر وغیرہ کوئی اس طرح کے چکر نہیں ہوگا. اس کی مثال مصنف نے کیا دی جو پچھلے درسوں میں شروع میں گزری تھی. ٹھیک ہے, اس میں فعل امر صح, سواد اور ہا, صح بے معنی کیا ہے, خاموش ہو جاؤ.
وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ایک صح ہے اور ایک سہن ہے، ٹھیک ہے، دو طرح سے ہیں، یہ یاد کیجیے گا، دیکھیے گا۔ تو صح کا مطلب کیا ہے؟ اسکت ہے، خاموش ہو جاؤ، یہاں پہ طلب السکوت معنی ہے، لیکن صح کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، اس کی گردان نہیں ہوتی، اس کے اندر یا مخاطبہ نہیں لگتی۔ تو آپ نے کہا کہ اگر جو ہے وہ خاتون کو چپ کرانا ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ ہم کہیں پھر چپ کر کے چلے جائیں، اس نے کون سا خاموش ہونا ہے، ٹھیک ہے، خاتون نے چپ نہیں نا۔ اگر خاتون کو چپ کرانا ہو تو اس کے لیے بھی عربی کا یہی لفظ صح ہی بولا جائے گا، اس کے لیے کوئی الگ لفظ نہیں ہے۔ یعنی جو صح کا لفظ ہے وہ چاہے مؤنث کو خطاب کرنا ہو، مذکر کو خطاب کرنا ہو، ایک ہی لفظ ہے، یعنی اس کے اوپر یا مخاطبہ نہیں لگتی، ٹھیک ہے، واضح۔ اس علامت کے علاوہ اگر ہم اور کہہ دیں یدک اللہ تعالیٰ پہ دارین دعا مراد دے دیں، وہ مراد دے دیں، اس سے تو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا کیا چیز؟ یعنی یہ بھی علامت بن سکتی نہیں بن سکتی، یا مخاطبہ نہیں لگی پھر بھی کیا ہے واضح ہو؟ نہیں ابھی نہیں لگی، یعنی لگ سکتی ہو اس کے اندر، یہ نہیں ہے کہ ہاں دیکھیں فقط ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یا مخاطبہ والا فعل امر ہوگا باقی امر ہی نہیں ہوگا۔ اضرب کا انہوں نے کہا اضرب فعل امر ہی نہیں ہے کیونکہ یا مخاطبہ تو نہیں لگی ہوئی نا، ہاں صلاحیت ہو، ہم کہیں گے اضرب کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ عربی قدیم عربی زبان میں اس کے اوپر یا مخاطبہ لگی ہو۔ صلاحیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم خود کیا لگا لیں، ٹھیک ہے، ہم تو کچھ بھی لگا سکتے ہیں نا، ہاں، یعنی کوئی ایسی قدیم عربی زبان میں مثال ملے، کوئی شعر ملے کہ جس کے اندر یا مخاطبہ لگی ہوئی ہو، جیسے نعمہ اور بیسا میں مصنف نے کہا تھا کہ ایک حدیث انہیں ملی تھی، نعمت کے اوپر وہ تا لگی ہوئی تھی، فابہا و نعمت، وضو والی جو تھی۔ کتابیں بڑی ہیں، دیوان آپ کھولیں، ٹھیک ہے، واضح ہے جی۔ اب مصنف نے یہاں پہ قرآن مجید سے جو ہے وہ مثالیں دی ہیں، کس بات کے اوپر؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ فکلی وشربی وقرری، یہاں پہ 3 مثالیں دی ہیں فعل امر کی۔ کلی کون سا صیغہ ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ عقل ہے اصل میں نا، عقل یا عقل سے کل بن گیا نا۔ اس عقل کو کیا کہتے ہیں صرفی میں؟ محمود الفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک مثال مثلا نے محمود کی دے دی۔ اشرب میں جو مثال ہے وہ صحیح کی مثال ہے اشربی، اور قرری میں جو مثال ہے مضاعف کی کیا مثال ہے؟ ٹھیک ہے جی، قرہ یقرو قرارن، قرری کیا ہے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ عبارت کیا ہے؟ انشاءاللہ حل ہے، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ثم بینتو، پھر میں نے جو ہے وہ حکم بیان کیا، یہ علامت ہوگی، علامت کے بعد حکم کے اوپر آ جائیں۔ تو اب حکم یہ ہے کہ فعل امر کی اصل میں کیا ہے؟ مبنی للسکون ہونا ہے، ٹھیک ہے، سکون بنا میں ویسی اصل کیا ہے؟ سکون ہونا ہے، اور فعل امر میں اصل مبنی علی سکون ہونا ہے۔ فعل میں اصل معرب ہونا ہے یا مبنی ہونا ہے؟ فعل میں اصل کیا ہے؟ مبنی ہونا ہے، چونکہ ہر صیغہ معنی کے لیے موجود ہے، اعراب کی ضرورت نہیں ہے، اور مبنی میں اصل سکون ہونا ہے، تو فعل امر اپنی اصل کے اوپر باقی ہے، ٹھیک ہے، بنا میں اصل، ہاں بنا میں اصل کیا سکون ہونا ہے، تو فعل امر اپنی اسی حالت پہ باقی ہے، مبنی للسکون ہونا۔ جیسے اضرب اذهب وقد یبنا، لیکن کبھی اسے مبنی کیا جاتا ہے علی حذف آخر ہی، ٹھیک ہے۔ اب یہ نظریہ اسی کتاب کے مطابق ہے، باقی ناول میں اسی کی مطابقت کی ہے، مغنی وغیرہ میں پڑھیں گے، دیگر کتابوں میں کچھ دقیق نظریے بھی یہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسری صورت ہو گئی، اور وقد یبنا علی حذف النون، یہ تیسری صورت ہوگی، یعنی فعل امر کے مبنی ہونے کے 3 حالات ہیں، پہلا مبنی للسکون، دوسرا مبنی علی حذف آخرہ، اور تیسرا مبنی علی حذف النون۔ یہ جو علی حذف آخرہ ہے نا، اس میں کچھ بھی حذف ہو سکتا ہے، کبھی واو حذف ہو جائے گا، کبھی الف حذف ہو جائے گی، کبھی یا حذف ہو جائے گی۔ مصنف نے تینوں کی مثالیں دی ہیں۔ اغزو میں واو حذف ہوا ہے، غزا یغزو میں اغزو جب کہا تو اغزو کی آپ ترکیب اعراب کیسے لکھیں گے؟ آپ کہیں گے اغزو فعل امر ہے، آگے کیا لکھیں گے؟ مبنی لازم کے لکھیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے مبنی اعلی حذف آخر ہی، اور اس کا حذف آخر کیا تھا؟ واو تھا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا مثال ہے؟ اخشا کی مثال ہے، خاشیہ یخشا اخشا، یہاں پہ الف کیا حذف ہوئی ہے؟ یا کے اوپر جو الف لگتی ہے، ٹھیک ہے جی، یا سے ما قبل فتح ہے تو الف میں بدل جاتا ہے نا، مبنی علی السکون مقدرہ کہیں؟ نہیں یہ نہیں کہیں گے، مبنی علی السکون مقدرہ وغیرہ کچھ نہیں کہیں گے، اصل مبنی علی السکون
اصل مبنی علی سکون ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مبنی علی سکون ہے اصل میں، ماضی والی یہاں پہ کہانی نہیں ہوگی، یہاں پہ سادہ سادہ بات ہے، آپ سیدھا سیدھا کیا کہیں گے مبنی علی حذف آخرہ۔ اچھا اخشا میں کیا چیز حذف ہوئی ہے؟ الف حذف ہوئی ہے، اور ارم میں کیا چیز حذف ہوئی ہے؟ یا کیا حذف ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وقد یبنى علی حذف النون، حذف نون کو کیا حذف کیا جاتا ہے؟ یہ اس کی مثالیں قومہ اور قوموں کے دی ہیں یا قومی کے دی ہے، یعنی افعال خمسہ ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے جس کے اوپر نون لگتی ہے، جن افعال کے اوپر نون لگتی ہے تکرار کو نکال کے، اور وہ ہمارے پاس 5 کیا ہے افعال بنتے ہیں۔ تو ان 5 افعال میں جب بھی فعل امر اگر آئے گا تو اس میں نون حذف ہو جائے گی۔ کہاں کہاں پہ نون حذف ہوگی؟ 2 تثنیہ میں حذف ہوگی اور ایک کیا ہوگی؟ جمع میں حذف ہوگی۔ ہوم ورک آپ کا کیا بنے گا کل کا کہ فعل امر کے آپ 6 صیغے لکھیں گے اور 6 صیغوں کا پورے کی پوری ترکیب لکھیں گے، اعراب جیسے ماضی کے لکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہی 6 صیغوں میں سے یہ جو اغزو ہے اس کو بھی کیا ایک دفعہ لکھیں گے، یعنی ٹوٹل کیا 12 صیغے ہو جائیں گے۔ اضرب کے 6 صیغے ہو جائیں گے اور اغزو کو کیا ہو جائیں گے؟ 6 صیغے ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔